بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگوں کے لیے بھی سعودی عرب کے سفر پر پابندی لگنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کل پاکستان کے ایک نیوز اخبار ایکسپریس نیوز میں ایک خبر شیئر کی گئی تھی جس میں تازہ ترین وبائی مرض سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی تعداد تقریباً 18 ہو چکی ہے، جس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ایران سے دبئی پہنچے تھے اور وہ اپنے ساتھ یہ وبائی مرض لے کر آئے تھے۔ شام سے باراستہ دوحہ قطر کے ذریعے بھی ایک شخص کراچی پہنچا تھا جس میں اس چیز کی تصدیق ہوئی تھی۔ مریض لندن سے دبئی کے راستے کراچی پہنچے تھے جن میں بھی اس مرض کی تصدیق ہوئی تھی۔ یہ خبر ہو بہو عرب میڈیا، سعودی عرب کے بڑے اخباروں نے بھی اپنی ہیڈ لائنز میں شیئر کی تھی کہ پاکستان نے بھی اب اس وبائی مرض نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو وہاں بھی دن بدن اس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اپنے ہمسائے اور انتہائی قریبی ممالک بحرین، کویت، امارات سے اپنی سرحد بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان کیا تھا کہ نہ ہی کوئی سعودی شہری یا سعودی عرب میں مقیم کوئی غیر ملکی ان ممالک کا سفر کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان ممالک سے کوئی بھی شخص سعودی عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ان ممالک کی کنیکٹنگ فلائٹس تھی، وہ وایا شارجہ یا دبئی سعودی عرب آ رہے تھے یا بحرین سے سعودی عرب آ رہے تھے، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور ان کی فلائٹس کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اپنی فلائٹ لیں اپنے ملک سے سعودی عرب کی، اور اس پر وہ سعودی عرب داخل ہو پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سعودی عرب کے چند بڑے اخبار ہیں جن میں اوقاز ہے، سبق نیوز ہے، الوطن نیوز ہے۔ ان تمام اخباروں نے پاکستانی نیوز پیپر کی کل کی خبر کو اپنے اخباروں میں شیئر کیا ہے۔ یقیناً سعودی میڈیا اور سعودی حکومت بھی اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کن کن ممالک میں اس بیماری کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک میں بیماری کی تعداد کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ اس ملک کے ساتھ اپنے فضائی، بری اور سرحدی راستے بند کرتے جا رہے ہیں، اور اس ملک کے تمام شہریوں کو بھی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب جو صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال کے مطابق لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ اب پاکستان، انڈیا اور ایشیا کے ممالک پر بھی سعودی حکومت جو ہے اس طرح کی کوئی پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے، تاکہ ایسے تمام مسافر جو اپنے اندر یہ مرض لے کر آ رہے ہیں ان کو سعودی عرب میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اب پاکستان کے اندر جب یہ لوگ آئے ہیں تو یہ تمام کے تمام بیرونی ممالک سے یہ مرض لے کر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ ان میں شام، لندن یعنی برطانیہ، اس کے علاوہ کویت اور دبئی کے ممالک شامل ہیں جہاں سے یہ مریض پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے اور وہاں پر ان میں اس مرض کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر جتنے بھی مریض سامنے آئے ہیں انہوں نے یا تو بحرین کا سفر کیا ہے، وہاں سے وہ یہ مرض لے کر آئے ہیں، یا پھر انہوں نے ایران کا سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امریکی شہری بھی ہیں جو کہ امریکہ سے آتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں رکے تھے اور پھر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے، اس کے بعد ان میں اس مرض کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب سعودی حکومت یقیناً ان خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہوگی اور وہ دیکھے گی کہ جیسے ہمارے ممالک میں دوسرے ملکوں سے یہ مرض آ رہا ہے، اسی طرح ہمارے ملکوں پر بھی پابندی عائد کر دی جائے، جیسے انہوں نے باقی ممالک پر پابندی عائد کر دی ہے کہ نہ تو وہاں سعودی عرب سے کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی سعودی عرب میں آ سکتا ہے۔ جب سعودی حکومت اپنے قریبی ہمسایہ عرب ممالک سے بھی اپنے رابطے ختم کر سکتی ہے، ان کے دروازے بھی سعودی عرب کے لیے بند کر سکتی ہے، تو یقیناً پاکستان اور انڈیا بھی سعودی عرب کے لیے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ ان کو کھلا رکھے۔ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ دن کے لیے صبر کر جائیے، جب تک یہ صورتحال کلیئر نہیں ہو جاتی سعودی عرب سے چھٹی نہ جائیے۔ اور ایسے تمام لوگ جو چھٹی لگوا کر اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں اور واپس سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد سعودی عرب کے لیے سعودی ایئر لائن کی یا کسی بھی ایسی ایئر لائن کی جو آپ کے ملک سے ڈائریکٹ سعودی عرب جاتی ہے، اس کی ٹکٹ لے کر 1 یا 2 دن میں سعودی عرب پہنچ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی حکومت آپ کے پاکستان، انڈیا، نیپال یا بنگلہ دیش پر بھی پابندی لگا دے اور اس کے بعد آپ سعودی عرب میں داخل نہ ہو پائیں اور آپ کا ویزا ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایسے تمام لوگ جن لوگوں کے نئے ویزے لگ چکے ہیں وہ لوگ بھی جلدی سے جلدی اپنی ٹکٹ کروا کر واپس سعودی عرب پہنچ جائیے، تاکہ آپ بھی کسی پریشانی کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔
وزٹ لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا جو لوگ وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں کہ اگر آپ کا ویزا ابھی تک سٹیمپ نہیں ہو چکا تو آپ بھی انتظار کیجئے، اپنا ویزا سٹیمپ مت کروائیے جب تک حالات کلیئر نہیں ہو جاتے، اور اگر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے تو آپ جلد سے جلد کسی بھی ڈائریکٹ ایئر لائن کا ٹکٹ لے کر سعودی عرب میں اپنی انٹری کروا دیجئے۔ اس حوالے سے اگر آپ دوستوں کا کوئی ایکسپیرینس ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے تاکہ باقی لوگ بھی آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے معلومات جان سکیں۔ آج بھی ایک دوست تھے، انہوں نے میرے ساتھ اپنا میسج شیئر کیا کہ وہ بحرین پہنچ چکے تھے لیکن بحرین سے ان کو دمام اترنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ لے کر دوبارہ سعودی عرب کا سفر کر پائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، کسی بھی وبائی مرض سے ہمارے ملکوں کو محفوظ فرمائے تاکہ ہم آسانی سے کہیں کا بھی سفر کر سکیں۔ آخر پہ میں عمرہ ویزا والوں کے لیے کہوں گا کہ عمرہ ویزا پر ابھی تک بالکل پابندی ہے، ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ عمرہ ویزا کب کھلے گا۔ جیسے ہی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔